واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے گھر میں ہم حاضر ہیں. بے شک نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی کا دل خوش کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. کو اس کا دل آپ خوش کریں تو اس بندے کا دل خوش کرنے کا کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ جس کا دل تب خوش ہوتا ہو کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں آتا ہے. کبھی ہم بھی اپنا دل ایسا بنائیں کہ ہمارا دل خوش ہو کہ اللہ کے گھر میں میں بھی جاؤں، وہ بھی آ جائیں، کوئی آ جائیں، مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنائے. آمین. ایک روایت بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جو آتا ہے تو وہ بیان کرتا ہوں. جمعۃ المبارک میں یہ میں نے بیان کرنی تھی روایت، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں بیان نہیں کر سکا. اور اس میں ہمارے بہت سے مسائل کا حل بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نفس کو جو جوڑنے کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہوگی اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہ پھر حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، وعزتی، مجھے اپنے عزت کی قسم. اللہ عزت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین. میں کسی بھی بندے پر دو خوف یا دو امن اکٹھے نہیں کروں گا. اذا خافنی فی الدنیا، اگر وہ دنیا میں سے مجھ سے خوف رکھتا ہوگا، دنیا میں جب تھا تو اس پر میرا خوف غالب ہوگا، آمنتہ یوم القیامہ، میں اسے قیامت کے دن امن عطا کروں گا. وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور اگر دنیا میں وہ بے خوف ہوگا میرے سے، کوئی بل نہیں جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، کوئی پرواہ نہیں، یعنی کہ میرے بارے میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، گناہ کی طرف جائے گا، میرا خوف نہیں ہوگا رک جائے، اس مقام پر جائے گا جہاں میری نافرمانی نہیں، کہ میرا خوف اس کی وہ اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے، اس کا وہ لیبل نہیں ہے کہ وہ اس کو روک لے، تو پھر کیا ہوگا؟ اخفتہ یوم القیامہ، قیامت کے روز اسے میں خوف میں مبتلا کروں گا. اللہ اپنے عزت کی قسم ارشاد فرماتا ہے، دو خوف اکٹھے نہیں کرے گا، دو امن اکٹھے نہیں کرے گا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا میں اس کا خوف اپنے اوپر غالب رکھیں. امام اہل سنت مجد الدین و ملت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اولیاء کا بھی فرمان ہے کہ خوف و امید جو ہے یہ بالکل ساتھ لیبل ہے ان کا، لیکن جب تک حیات و بندے کی خوف کا غلبہ ہونا چاہیے. جس وقت موت کا وقت آئے، اب پتہ ہے بس یو ٹرن نہیں ہو سکتا، we have to go, I have to leave، تو اس وقت اس کو امید کی کرن جو ہے اس پر حاوی کر لے، تاکہ اب وہ وقت ہو گیا، عمل کا تو وقت رہا نہیں، اب اس نے آگے ہی جانا ہے، تو وہاں پر اس کو امن کے ساتھ رخصتی ہونی چاہیے. تو یہ اس بات کی کنڈیشن ہوگی اور اس بات کا یہ نور اور لائٹ ہوگی کہ یہ جو سب جا رہا ہے، اس نے دنیا میں جو طریقہ تھا، صحیح طریقہ، اولیاء کا طریقہ، اس پر جو ہے یہ اس نے عمل کیا ہے. اللہ رب العزت اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے. اور یوزلی اس پہ میں نے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے کوئی ایسا موضوع ہم نے چھوڑا نہیں اس پہ کلام نہ کیا ہو.
میں نے بہت عرصہ جب دوسرے کا بیٹھی میں نے کہا تھا کہ انسان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے نا، خوف ہے اس کو، تو وہ چیز اور انسان کے درمیان میں دوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی فار ایگزامپل سام سے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ڈرتے ہو، اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے قربت پسند نہیں کریں گے، یا ویسے بھی جنرلی آپ سام کے قریب ہونا پسند نہیں کرتے. آپ کے دل کے اندر ایک خوف ہے، اس کی وجہ سے وہ دوری کا باعث بنتا ہے، وہ چیز جس چیز کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو یہ چیز کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے. اب بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف اللہ کی قربت کا باعث بن جاتا ہے. صرف اتنی سی چیز ہے اگر ہم انڈرسٹینڈ کر جائیں اس کو. دنیاوی چیز کا خوف آپ کوئی نہیں چاہیں گے ایون کہ پولیس والا آپ کے پیچھے ہو. کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو نا ہائی وے پر اور آپ نے صرف بیلٹ نہیں پہنی ہے، اور اگر آپ نے سائڈ پیچھے والے شیشے میں دیکھا کہ پولیس والا پیچھے ہے تو آپ کو فوراً آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی، آپ کی چاہت ہوگی اس وقت کہ کسی طریقے سے یہ لائن چینج کرے اور آگے چلا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا کہ آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے رہے. اگر آپ سپیڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پیچھے، آپ کہیں گے کسی طریقے سے جان چھوٹے اس سے. اب آپ ہاتھ بھی اٹھائیں کہ کیسے بیلٹ پہنوں میں، کیا کروں میں، لیکن آپ کی دوری ہو، جدا ہو مجھ سے یہ شخص جو بھی میرے کو مصیبت آ گئی خوف کی وجہ سے. لیکن رب تعالیٰ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو رب سے دور نہیں کرتا بلکہ رب کے قریب کر دیتا ہے. صرف اتنی سی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں جو فرائض علوم تھے اس کے بارے میں گزارشات چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ چیزیں میں نے کہا سیکھنی ہر مسلمان پر فرض ہیں. اگر ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے سیکھیں نہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہم کو صاف طور پر بتا دیا گیا یہ چیزیں ہم پر سیکھنے جو ہیں وہ فرض ہیں. تو اسی سلسلے میں عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر سب پہ بات ہو چکی ہے. صرف تقدیر پر بات نہیں ہوئی، اور جو روز آخرت ہے اس پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پہ بات نہیں ہوئی. باقی سب پر رب تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جو آتے ہیں رب تعالیٰ کے بارے میں کوئی لوگ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو عقیدے کا پارٹ نہیں ہے، اور سم کنڈیشن میں اگر وہ کریں گے تو وہ دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے بندہ. اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں، اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں، اسی طریقے سے کتابوں کے بارے میں یہ ساری گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے. اور پھر نماز کے بارے میں تھا، نماز کی شرائط کتنی ہیں، 6 شرطیں ہیں نماز کی. اور پھر فرائض کی گفتگو ہو رہی، نماز کے فرائض کتنے ہیں، 7 فرض ہیں. اور پچھلی دفعہ فرائض کے بعد نماز کے واجبات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز کے واجبات کیا ہیں. اب نماز میں جتنے بھی واجب ہیں ان میں سے اگر ایک واجب بھی آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ویلڈ ہی نہیں ہے، نماز ہوئی نہیں. لیکن انجانے میں سے کوئی واجب ترک ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا اور بھولے سے واجب ترک ہو گیا، تو اس کنڈیشن میں اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو پھر آپ کی نماز ویلڈ ہو جائے گی. اگر وہ سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز سے باہر ہو گئے تو ایسا عمل کر دیا، مسجد سے باہر چلے گئے، کسی سے کلام کر لیے، پھر سجدہ سہو کا بھی ٹائم نہیں رہتا، تو اس کنڈیشن میں وہ نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اب ہم کو پتہ ہونا چاہیے وہ واجبات کیا ہیں. اگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. تو پچھلی دفعہ وہ سارے بات ہوئی. اب کہاں پر بات رکی تھی کہ فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا. یعنی فرض کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، 4 رکعت نماز ہے، 3 رکعت، یا وتر پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، یا سنتیں ادا کر رہی ہیں 4 رکعت کی. دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ نے جب بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نے تشہد پڑھی ہے، تو اب آپ نے شہادت دے چکی. اب یہاں پر رکنا جو ہے اور کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اس سے آگے بڑھائیں گے تو واجب کا آپ نے درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہم صلی علی محمد. تو اب یہاں پر آپ نے واجب ترک کر دیا ہے. اس کنڈیشن میں آپ کو اب بھول چکے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. میں پچھلی دفعہ روایت بیان کی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس پر فتویٰ ہے، میں نے بیان کیا تھا. تو امام اعظم کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. تو سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ سہو رکھ دیا ہے. مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالا ہے، لیکن جو درود پڑھتا ہے دوسرے رکعت میں درود پڑھ لیا تو تجھ نے اس پر سجدہ سہو رکھ لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے جس نے پڑھا ہے بھول کر درود شریف پڑھا ہے.
یعنی اس کی توجہ نماز میں نہیں تھی، اس نے بھولے سے درود شریف پڑھ لیا ہے، اس وجہ سے تو اس جواب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ 3 چیز یاد رکھیے، فرض ہو یا وتر ہو یا سنت مؤکدہ ہو۔ ہاں سنت غیر مؤکدہ کا سنت کیا ہے وہ بھی آپ ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کے لیے تو پہلے پتا ہو، لیکن ان کو فیضان بھی گلزار مدینہ سے ہی ملا ہوگا یا شاید اتنا نالج ان کا ہو۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ سنتیں جو آپ عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ، اور وہ سنتیں جو آپ عشاء کی نماز سے فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ۔ یا اگر آپ 4 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، ان کا طریقہ سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھیں اور ساتھ دعا بھی پڑھیں دوسری رکعت میں، اور تیسری کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں۔ یہ وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں یا وہ نوافل جو 4 رکعت آپ ادا کرتے ہیں، ان کو ادا کرنے کا صحیح سنت طریقہ۔ ہاں اگر جس طرح ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ دوسری رکعت میں وہ تشہد کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے درود شریف نہیں پڑھا اور انہوں نے دعا نہیں پڑھی، تو نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن سنت تب ادا ہوگی کہ جب اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے، یعنی کہ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں، اور تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو ثنا بھی پڑھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے ان جو کہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کا۔ لیکن اگر دوسری کنڈیشن میں فرض کے ساتھ ہو گیا یا واجب کے ساتھ ہو گیا یا سنت مؤکدہ کے ساتھ ہو گیا، تو اگر بھولے سے ہو گیا تو واجب ترک ہوگا اور آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات دونوں میں، سنت مؤکدہ میں اور سنت غیر مؤکدہ میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب آگے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، کسی نے ویسے کر دیا، اور لفظ علیکم نہیں کہا تو کوئی بات نہیں، السلام صرف کہنا دونوں بار، یعنی کہ السلام بھی اتنا کہہ دیا آپ نے اور دوسرے بار السلام بھی کہہ دیا، تو یہ کہنا واجب ہے، علیکم نہیں بھی کہا۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے لیے یہ ہے کہ دائیں طرف جب وہ سلام پھیرے، سنت طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور جب بائیں طرف پھیرے تو وہ بھی وہی کہے گا آف کورس، لیکن بائیں طرف کی آواز آہستہ ہوگی بنسبت دائیں طرف سے، یہ سنت ہے۔ اور اس میں ایک چیز نیت بھی ہے، فارض جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو ویسے آپ نے کبھی نیت ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن نہیں کی تو آج سے یہ نیت کر لیں کہ کیا نیت کر لیں۔ جب آپ سلام کریں گے تو یہ فرشتہ ہے، اس کی نیت یہ بھی ہوگی آپ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ دائیں طرف جو نمازی ہیں اس کو آپ سلام کر رہے ہیں، امام صاحب آپ کے دائیں ہیں یا بائیں ہیں، جس طرف بھی آئیں گے تو جب سلام کریں گے تو امام صاحب کی بھی نیت آپ اس میں شامل کریں گے۔ یہ مستحب طریقے ہیں، اگر کسی نے نہیں کیے ہیں ایسے تو نماز اس کی ویلڈ ہے، لیکن یہ سنت طریقے ہیں۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ تعالی کا قول میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں نماز، فرض نماز کے دوران سنت پر عمل کرنا نماز کے باہر ہزاروں نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب دیکھ لیں، اگر نماز فرض نماز آپ نے پڑھ لی، ہزاروں نوافل پڑھے ہیں آپ نے، اس سے بہتر ہے، یعنی کہ نہ پڑھیں، میں نے کہا پڑھتا ہے کو پڑھے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ فرض کے اندر جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے سنتوں پر عمل کرنے کا۔ تو لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اب وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے۔ وتر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز، اور آپ نے الحمد شریف پڑھی ہے، اس کے بعد سورت پڑھی ہے کوئی بھی، اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، سمجھ آئیے نا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو آپ سے زندگی بھر، لیکن کبھی ہو سکتا ہے، تو اب اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا تو آپ سلام پھیریں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، کسی سے بات کر لیں گے۔ تو اب صحیح طریقہ کیا ہے اس کا؟ اگر آپ نے قنوت تکبیر کی نہیں کی، پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ اس میں دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنا بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کو یاد کریں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے فار ایگزامپل، تو تب تک وہ کوئی دعا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وہ پڑھ لے۔ وتر کے مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ، اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کی، فار ایگزامپل وتر پڑھ رہے تیسری رکعت میں اس نے تکبیر قنوت نہیں کی، اور تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے، واجب تر کو رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع کیونکہ فرض ہے، فرض سے دوبارہ وہ واجب میں نہیں آئے گا، واجب کہنے کے لیے واجب ترک ہو چکا، اب وہ کیا کرے گا؟ اینڈ پہ جا کر
سجدہ صاحب وہ کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر سجدہ صاحب اس نے نہیں کیا, بات چیت کسی سے کر لی, اب کسی نے کہا آپ نے تو مجھے یاد نہیں رہا میں نے دعائے قنوت کی تکبیر کہنی تھی, وہ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے, تو اب اس وطروں کو وہ دوبارہ وہ ادا کرے گا. اب عیدین کی مسئلہ ہے, اس میں عیدین کے بعد اس میں عیدین کی جو تکبیریں ہیں وہ واجب ہیں, وہ انشاءاللہ جب عیدین کی بات آئے گی تو انشاءاللہ. جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر, جمعہ و عیدین, تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا یہ واجب ہے. فار ایگزامپل امام صاحب, آپ امام بن کے مسئلہ پتہ ہونا چاہیے, امام کی جب کوالٹیز آئیں گی تو وہ بھی دیکھ لی جائے گا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے امام کے لیے. امام آپ ہیں اور آپ نے نماز پڑھائی ہے, نماز ہے مغرب کی یا نماز ہے عشاء کی یا فجر کی, اور آپ نے آہستہ قرات شروع کر دی, الحمدللہ سے شروع کر دی, آپ کو نہیں پتا, آپ کو یاد نہیں رہا, آپ نے آہستہ شروع کر دی. تو اب امام کے لیے ان نمازوں میں جہری قرات کرنا واجب ہے. یا اس کا اگر اپوزٹ دیکھ لیں, ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے, آپ امامت کرا رہے ہیں اور آپ نے اونچی آواز میں قرات شروع کر دی, آپ نے الحمدللہ اونچی شروع کر دی, اب وہاں پر سری کا حکم ہے, یعنی کہ ظہر میں اور عصر میں